راشد صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے پروٹیکشن دے رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کو، لیکن اب اس کا کچھ ہم نے آگے چل کر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا حل پھر کیا ہے، مشترکہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ جیسا کہ آج ایک اہم علاقائی اجلاس ہوا، اس سے بھی جو افغان رجیم ہے وہ غائب رہی، وہاں پر شامل ہی نہیں ہوئی، تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ پاکستان تو اپنے تحفظات پوری دنیا کے آگے رکھ رہا ہے اور پاکستان مسلسل دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ بھی رہا ہے اور بارہا ہم نے دیکھا کہ ثبوت بھی پیش کرتا رہا ہے، اب بھارت کے خلاف بھی، افغانستان کے خلاف بھی، کس طریقے سے وہ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں۔ اور اب تو یہ دہشت گردی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات جو ہیں جس میں افغانستان ملوث ہوتا ہے وہ صرف اس خطے میں نہیں بلکہ دور دراز جو ممالک ہیں وہاں تک پھیل رہے ہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ بھارت سے کسی اور رویے کی توقع نہ کیجیے۔ وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کم وقت میں پاکستان کو متعاون کرتے رہیں گے، اس کے خلاف دہشت گردی کا بازار گرم کیے رکھیں گے، اینڈ یہ اس کا ایک کڑی ہے۔ متقی کا جو وزٹ تھا، اس کے بعد اس کو جو مولی کاڈل کیا افغانز کو۔ آئی واز ریسنٹلی ان رشیا، اور وہاں پہ ایک فورم پہ ایرانین ڈپلومیٹس بھی تھے، تو انہوں نے مجھ سے بڑا انٹرسٹنگ شیئر کیا انسائٹس۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ، اور اس کے بعد ان کو شواہد ملے کہ افغان باشندے تھے جن کو ریکروٹ کیا ہوا تھا اسرائیلیز نے، اور ان کے جب وہ امریکی فوجیں تھیں افغانستان میں اس وقت سے تعلقات تھے، اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا اٹیک آن ایرانی لیڈرشپ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 5 لاکھ افغان ریفیوجیز کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا۔ تو اٹس اے ریئلٹی کہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ ایک آرگنائزیشن ہے شباڈ، وہ ایک اس میں شامل ہے، اس سارے گٹھ جوڑ میں، اور یہاں پہ جو ایران میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، وہ بالکل ملتی جلتی اس کی کڑیاں ہیں، اور افغانز آر بینگ یوزڈ، اور افغان بدقسمتی سے ایک میڈیول سوچ کی حامی وہاں پہ حکومت ہے جن کا اسٹیٹ کرافٹ اور باقی چیزوں سے وہ نابلد ہیں، اور وہ صرف پاکستان سے نفرت اور اس میں ٹی ٹی پی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی معاونت اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کے مفادات ان کے ساتھ بائی ڈیفالٹ مل گئے ہیں، اور یہ ان کی کوتا اندیشی ہے۔ وہ دے آر بیونڈ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور افغانستان کے اندر سے دیر آر فیکشنز جو اس کے ناراض ہیں۔ حقانی نے اظہار کیا ہے اس وقت، اور شیخ وہ جو یاسین ہے جو پرانا چیف آف آرمی اسٹاف تھا ان کا افغانز کا، اس کی فیکشن اے آر ایف ہے اور این آر ایف۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پشتون پلس این آر ایف ایک انٹرنل امپلوژن ہوگا، اور یہ جو تہران میں کانفرنس ہوئی ہے، یہ اٹس اے ویری کلیئر انڈیکیشن، بیکاز when the Chinese come and visit us, they tell us کہ جی اس کا آپ immediate neighbors including China کوئی ایسا ہم حل ڈھونڈیں اور ان پہ اتنا پریشر ڈالیں افغان رجیم پہ کہ وہ اس کو مسئلے کو حل کرے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس سے ان کی سپورٹ سے گریز کرے، بٹ وہ تو ڈالا جائے کہ وہ اس کا حل نکالیں۔ بالکل وہ آنے نہیں چاہ رہے اور شامل ہو ہی نہیں رہے، جب ایسی ڈسکشن ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پھر سید محمد علی صاحب، یہ جو ہائبرڈ وار ہے، جو پروپیگنڈا ہے، اس ہتھیار کو بھارت مسلسل استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کو بھی روکنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مسلسل بے نقاب بھی ہوتا جا رہا ہے۔ مارکہ حق میں بھی ہم نے دیکھا، اور اب بھی جب بھی اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بھارت بھی اور افغانستان بھی صرف اور صرف بے نقاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح بھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ آپ کو بھارت کا، افغانستان کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف خصوصی طور پر مسلسل اس سال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک تشویش کا باعث ہے۔ دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کی جو پشت پناہی ہے وہ جس طرح بھارت افغانستان میں کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اس وقت 7 ممالک جو تہران میں موجود ہیں وہ پاکستان کے اسی انیشیٹو کے نتیجے میں موجود ہیں کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں سطح پہ آپ کو ملٹی لیٹرل لیول پہ بھی علاقائی ممالک کو قائل کرنے کی مل کر افغان طالبان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی سرحدوں کو دہشت گردی سے محفوظ کریں اور کسی ملک کے خلاف دہشت گردی خصوصاً پاکستان کے خلاف نہ ہونے دیں۔ تو ان کی غیر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے
کہ وہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ یہ دباؤ ان پہ پڑے گا, یہ ان سے توقع کی جائے گی, اور وہ یہ کمٹمنٹ ان 7 ممالک کو نہیں دینا چاہتے, بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے 3 ملاقاتوں میں قطر اور ترکیے میں اوائڈ کیا تھا ایک اسپیسیفک ریٹن کمٹمنٹ کو. اب دوسری بات جو فیک نیریٹو کی ہے, یہ بھی بالکل ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ڈس انفو لیب کا ایک 100 سے زیادہ ممالک میں 700 سے زیادہ فیک نیوز کے پلیٹ فارم بھارت نے بنائے, وہ بھی ایکسپوز ہوئے, اور پھر اب بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد ہر محاذ پہ بھارت جو ہے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے, اس کا جھوٹ بے نقاب بھی ہو رہا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح, جبکہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو, اور میں یہ کہنا چاہوں گا, جی میں صرف ایک جملہ مکمل کر لوں, میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کی حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو پوائنٹ نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم حقیقت تک پہنچیں گے. اور اگر وہ یہ ایسا نہ کرتے تو بھارت, اسرائیل اور افغان میڈیا جو ہے وہ ایکسپوز ہی نہ ہوتا کہ جناب جب آسٹریلیا کی حکومت, ان کی انٹیلیجنس سروس, ان کی سیکیورٹی آفیشل, ان کی پولیس کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم حقائق کو ڈھونڈ رہے ہیں, تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاس حقیقت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے, تو اسرائیل اور بھارت اور افغانستان کیسے فیک پروپیگنڈا وہ ایکسپوز کرنے میں ہمیں آسٹریلیا نے مدد کی ہے. اور اس کے نتیجے میں مستقبل میں سمجھتا ہوں مغربی طاقتیں, خصوصاً آسٹریلیا جو ہے, وہ بھارت کے ساتھ بھی جو تعلقات کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں. علی صاحب آپ کی بات کو آگے میں آپ کی بات کو یہاں سے آگے لے کر میں چلنا چاہوں گی. یہاں پر ایک چیز کا ہم ضرور تذکرہ کرنا چاہیں گے, جہاں جہاں گلوبلی انڈیا کو مار پڑ رہی ہے وہاں سب سے اہم تذکرہ آتا ہے تاجکستان میں ان کا جو the only air base, آئینی ایئر بیس کی میں بات کرنا چاہوں گی. that was India's only strategic overseas air base anywhere in the world. 25 سال کے کنٹرول کے بعد تاجکستان نے ان کو نکل جانے کو کہا. جب ان کو گلوبلی اتنی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے جتنے سلیپر سیلز تھے اور جو ریسنٹلی ہائرڈ سلیپر سیل ان افغانستان تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے خلاف بھی چاروں طرف سے وہ ایک کلینڈسٹن آپریشن کے نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر چیزیں آل آف اے سڈن جو ہے اس کو ری الائیو کریں گے یا ری ایکٹیو کریں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ کہیں سے بھی کوئی خوشخبری تو مل نہیں رہی بھارت کو, تو یہ کیا ہم اس کو ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ فرام انڈیا کہیں تھرو افغانستان؟ میں سمجھتا ہوں ریئیکشنری کے ساتھ ساتھ یہ ڈائیورژنری ٹیکٹک ہے, کیونکہ بھارت کی اپنے ملک کے اندر جو حقیقت ہے, جو سچویشن مقبوضہ کشمیر میں ہے, اور خود ان کی جو نریندر مودی کے تحت پالیسی ہے کہ پوری دنیا میں را کے نیٹ ورک کو پھیلا کے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی اسیسینیشن کی کوشش کی جائے, سکھ رہنماؤں کو ہلاک کیا جائے, اس میں وہ پورے 5 آئی کے حوالے سے ان کی ایک حکمت عملی ہے. چاہے آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, کینیڈا ہو, برطانیہ ہو, امریکہ ہو, وہاں پہ را ڈپلوائڈ ہے. اور آسٹریلیا کو بھی اس سے پہلے تشویش رہی ہے کہ امریکہ سے انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا بھارتی انٹیلیجنس کے حوالے سے, کیونکہ جس طرح سے وہ ان کی انٹیلیجنس دیکھ رہی ہے کہ بھارت کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کس طرح سکھوں کو ٹارگٹ کرتی ہے. تو ابھی بھی یہ حقائق کو سامنے آنا باقی ہے کہ یہ حقائق کو سامنے آنا بہت ضروری بھی ہے. اچھا سمیرا, جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیرا, آپ ان سے بھی ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس میں کوئکلی جمیل صاحب, جی بالکل, میں کوئکلی جمیل صاحب سے بھی یہ کوشچن کروں گی, کیونکہ یہ تاجکستان میں بھی جو انڈیا کا ایئر بیس ان کو انسٹرکشنز دی گئی تھی خالی کرنے کا, اس کا سلسلہ بھی ایران اسرائیل جو 12 دن کی جنگ ہے اس سے جڑتا ہے. کیونکہ ایران کو بھی کہیں نہ کہیں بڑے واضح طور پہ پتا چلا کہ ان کی سرزمین جو انہوں نے کسی وقت میں چابہار کے لیے ان کو دی تھی, انہوں نے وہ چابہار کی زمین پاکستان کے خلاف بھی استعمال کی وایا افغانستان, اور خود ایران کے خلاف بھی استعمال کی. تو انہوں نے جہاں انڈین جتنے را کے ایجنٹس ان کو نیب کیا ہی کیا, مگر تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان اور کافی حد تک رشیا کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ناقابل اعتبار اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو یو ہیو بین ڈیلنگ ود آل دیز ڈپلومیٹک میٹرز, ٹریک 2 بھی اور بیک گراؤنڈ بھی. تو آپ سے جمیل صاحب میرا یہ کوشچن ہوگا کہ ہاؤ ڈو یو سی آل دیز planned failures for India from its own global strategic partners?
یکے بعد دیگرے یہ جو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے مارکہ حق سے لے کے، اور جو باقی آپ نے ابھی چیدہ مثالیں دی ہیں، وہ یقیناً ایک ہزیمت والی بات ہے. لیکن انڈیا جیسا ملک جس نے اپنے پنجے بہت سارے ممالک میں گاڑے ہوئے تھے، اور ابھی آہستہ آہستہ ہزیمت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی اصلیت کا اور اپنی اہمیت کا پتہ پڑتا چلا آ رہا ہے، تو اس میں یہ حقیقت ہے کہ ایران میں بہت انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور جب ان کے سائنسدانوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا، ان کے فوجی عسکری قیادت کو ان کے اپنے اپارٹمنٹس میں ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد تقریباً 173 کے قریب جب انڈین نیشنل باشندے ایران سے گرفتار ہوئے، تو ان کا تانا بانا موساد سے اور اسرائیل سے جا کے کافیوں کا ملا، جو کہ رپورٹس اویلیبل ہیں اس کے مطابق. تو یہ اسی وجہ سے ایران نے کافی ان کی چھانٹی وہاں سے کر دی. رہا کرگستان، تاجکستان، ازبکستان یا ایون چائنا، ای ٹی ایم کے حوالے سے چائنا بہت زیادہ اس معاملے میں فکر مند ہے. وہ تو افغانستان کے حوالے سے ہو گیا، لیکن رہا سوال جہاں تک انڈیا کا ہے، تو اس کو مالدیو سے پچھلے 1.5 برس پہلے وہاں نکال کے بھگایا گیا وہاں سے. انہوں نے وہاں اپنا ایک فوجی بیس چھوٹا سا بنایا ہوا تھا، اور اب جو آخری دنیا کا ان کے پاس رہ گیا تھا اس کو بھی وہاں سے نکالا گیا. تو یقیناً لیکن انڈیا اس تمام معاملات کے باوجود وہ اس طرح آسانی سے باز نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ جو راہ والا ایلیمنٹ ٹرانس نیشنل جو ٹیررزم ابھی جو ذکر ہوا، صدیقی صاحب نے بھی ذکر کیا، سید صاحب نے، تو وہ محمد علی صاحب نے، تو وہ بھی انہوں نے وہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ جس طریقے سے ٹرانس نیشنل ٹیررزم بھی وہ کرتے رہے اور ایکسپوز ہو گئے. انفو لیب کی بات جس طرح پہلے سیگمنٹ میں نے کی اور محمد صاحب نے، تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپلومیٹک ایرینا میں اس فیلڈ میں کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ انڈیا کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے. اب افغانستان میں انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے.